جسٹس وقار سیٹھ کی اس ججمنٹ کے اوپر مصطفیٰ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں آئی تھنک جسٹس مساہر علی اکبر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تھے اس وقت، اور دوسرے امیر بھٹی تھے، امیر بھٹی صاحب جو تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس عدالت کی کانسٹیٹیوشن کو غلط قرار دے دیا تھا. یہ ہماری ہسٹری ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے معذرت کے ساتھ. ملک صاحب اور بھی ہمارے ہاں اس ضمن سے میں ایک تاریخ موجود ہے اصغر خان کیس کی. اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ جو جنرلز تھے ان کو طلب کیا گیا اور وہ وہاں پر آئے بھی، ایفیڈیوٹ دیے ہوئے، انہوں نے آرڈر آیا ہوا ہے اس کے اوپر. جنرل اسد درانی صاحب نے اس کے اندر کہا، سپریم کورٹ کے سامنے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہی کام کروں گا، کیونکہ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ شہید بی بی ایک سیکیورٹی رسک ہے اور ہم نے ان سے الیکشن جو چرانا اور آئی جی آئی بنانا تھا وہ ہم سمجھتے تھے کہ قومی مفاد میں تھا، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہ کروں گا. یہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ان کی بیسک پلی تو یہ ہے نا کہ آن دی ڈائریکٹیوز آف دی آرمی چیف. اب گزارش یہ کہ یہ ایسا پہلا بھی ہو چکا ہے. اب اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ جب انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے سامنے تسلیم کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا 2012 میں. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جی تحقیقات کی. اس وقت کی حکومت کو کہا، اس وقت کی حکومت کو بھی کہا، اور حکومت نے نہیں کیا، اور معاملہ اس کے بعد سے کبھی دوبارہ 5 سال انہوں نے حکومت کی بالکل ٹچ بھی نہیں کیا. ظاہری بات ہے میاں نواز شریف پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا اس میں آئی جی آئی والے معاملے میں. اب گزارش یہ ہے کہ یہ کین آف ورمز ہے، اس کو جب آپ کھولیں گے تو ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید اس وقت ان کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ میجر جنرل تھے، ڈی جی سی تھے اس وقت، میجر جنرل. تو ہمیں بھی اس بات کو بخوبی پتا ہے کہ کوئی میجر جنرل یا بریگیڈیئر خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا. جب تک صدیقی صاحب نے شاید یہی سوچ کے اس وقت آرمی چیف کا نام ڈال دیا، جو شاید نہ ڈالتے تو بہتر تھا. میری اپنی اگر انڈرسٹینڈنگ میں پوچھے تو نام نہ ڈالتے تو بہتر تھا. اب اس کین آف ورمز کو جب کھولیں گے تو ایک بات تو اصولاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ ہماری ایک بڑی تلخ تاریخ ہے، اور اس کو تاریخ کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، مایو صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ملک صاحب 76 سال گزر چکے ہیں. ان 76 سالوں میں ہم دائروں کا سفر ایک جاری رکھے ہوئے ہیں. 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں، جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں. 2013 والے آج 2024 میں دوبارہ منظور نظر ہو گیا. تو ہماری جو سیاست ہے وہ 80 کی دہائی سے یا 70 کی دہائی سے، کہ جب آئی جی آئی بنائی گئی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نیچے سے رگ کھینچا گیا، اس کو گھر بھیجا گیا، تو یہ سلسلہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹریک پہ نہیں چڑھ پا رہا. آئی جی آئی والا کیس ڈاکومنٹڈ ہے کہ پیسے کیسے بانٹے گئے.